دیکھیں کلمۃ الادب یونٹ 4 ہے، تو نقد پہ پڑھیں گے، اصل میں تھوڑا سا یہ ویسے ہی بتا رہے ہیں، اس سے کوئی ہے یہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ ادب کس طرح ماخوذ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ادبن الدعوۃ الولیمہ کے معنی میں یہ، یا پھر یہ کہ دوسرا ادبا سے ہے. ادبا کا معنی ہے، اس کو لکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو، بس سن لیجیے بس. کلمۃ رسول اللہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اس کے بعد دوسرا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، تو اس سے کچھ لوگ ماخوذ مانتے ہیں اس کو. یا پھر یہ کہ دأبن سے ہے، جیسے کہ بئرن کی جمع آبار ہے، ویسے ہی دأبن کی جمع آداب ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں ادب کے سلسلے میں. اس کے آگے دیکھیں، ادب کی 2 قسمیں کہہ رہے ہیں یہ، شعر اور نثر. شعر کی تعریف حسن زیات کی کتاب سے، وہ جو انہوں نے لکھا ہے شعر کی تعریف. کسی کے پاس اگر حسن زیات ہو تو وہ والی ٹیکسٹ کیجیے، تو وہ عبارت لکھ کر کے جو انہوں نے تعریف لکھی ہے وہ والی. تو انہوں نے کہا کہ ادب کی 2 قسمیں ہیں، شعر اور نثر. شعر کی پھر یہ سب قسمیں ہیں، دیکھیں مسرحی، شعر ملحمی، شعر غنائی، شعر قصصی. مسرحی وہی ڈرامہ والا جس کو آپ احمد شوقی صاحب کو جانتے ہیں اس میں زیادہ. یا پھر ایک شعر ملحمی وہ جو کسی کو جنگ وغیرہ کے بارے میں جو کامیڈی ہوتا ہے وہ غنائی. جی جی، کیا غنائی اور ہوتا ہے شعر بھائی؟ قصصی. ملحمی پھر سے ریپیٹ ملحمی کیجیے. وہ جنگ وغیرہ کے بارے میں بتا دینا، کسی کو ابھارنے کے لیے اشعار وغیرہ کہنا، تو اس میں ہوتا ہوں شعر ملحمی. موٹیویشنل بول سکتے ہیں، موٹیویشنل بول سکتے ہیں کیا انگلش میں؟ موٹیویشنل تو عام چیز ہے وہ تو. ملحم کا لحمن کے معنی ایک طرح سے گوشت ہے نا، تو یہ اپنے اندر ایک خاص وہ رکھتا ہے، مطلب اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ اس سے نہیں، موٹیویشن سے زیادہ نہیں جوڑا جائے گا اس میں. اس کا اپنا ہی ایک انداز ہے. اچھا. الشعر الملحمی، الشعر الغنائی، الشعر القصصی، یہ سب شعر کی قسمیں ہیں. بہرحال اسے پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. اشکال الشعر میں شعر کی کیا کیا شکلیں ہیں، تو کچھ شعر حر ہے، شعر عمودی ہے، شعر منصور ہے، شعر مرسل ہے، شعر رباعیات ہے. یہ سب کی الگ الگ تعریفات بھی ہوں گی، پر ہمارا اس سے کوئی یہ نہیں ہے، ٹھیک، ہمارے یہاں آتا نہیں ہے سب. اس کے بعد دیکھیں النثر. نثر میں کیا کیا ملیں گے آپ کو، وصیت، حکم. حکم یہ پڑھنا ہم لوگ کو، ٹھیک ہے، حکم اور امثال. یہاں نہیں، وہ فرسٹ یونٹ میں شاید اب تو گزر گیا وہ، پر حسن زیاد نے جو تعریف وغیرہ لکھی ہے حکم اور امثال کی، تو یہ 2 تعریف ضرور یاد کرنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ یہ کئی بار پوچھا گیا ہے. مختصر سی تعریف ہے، اور کوئی فوٹو نہیں، تھوڑا سا وہ ٹیکسٹ کر دیتے، تھوڑا سا تعریف تو لکھتے نا. وہ حکم اور امثال کی بھی تعریف لکھا انہوں نے. وہ شاید وہ کہتے ہیں کہ حکم کہتے ہیں اس کو حنقۃ للتجربہ، پوری زندگی کے انسان کا جو تجربہ ہے اس کو بیان کرنا، شاید اس طرح سے. اور نثر میں جیسے قصہ ہے، ہم نے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ قصہ اور قصہ کے عناصر لکھ کر کے بتائیے گا. کسی نے لکھا آج تک؟ مسرحیہ کے عناصر، روایہ اور اس کے عناصر، آپ نے کسی نے لکھا ہے؟ میرے پاس ہے جی لکھا ہوا سر، میرے پاس ہے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، جو نہ لکھیں وہ لکھ لیں، گوگل سے سرچ کر لیں قصہ و عناصر، ہو بس اتنا لکھیں آپ، وہاں پر آ جائے گا سارا، وہ لکھ لیجئے. ہم لوگوں کو جے این یو میں شاید پوچھا تھا، یا پھر یہ کہ یہیں پر پوچھا تھا نیٹ جے آر ایف والا میں ہی. تو ہو سکتا ہے پوچھ لے، آج کل یہ سوالات بن رہے ہیں تو لکھ لینا بہتر ہے آپ کے لیے. قصے کے عناصر کیا کیا ہے، اور روایت کے عناصر کیا کیا ہے. میں بھی تو لکھا ہوں ان سب چیزوں کو. کہاں لکھا ہم نے لکھا ہے یہاں شاید نہیں، تو ابھی ڈھونڈنے پہ نہیں ملے گا. چلیے لکھ لیجیے گا ہر ایک آدمی، حکم اور امثال، اس کی 2 تعریف لکھیے گا. ان کا میک کھلا ہوا ہے، حکم اور امثال، قصہ اور مسرحیہ، اور ان سب کی اور روایہ، ان تینوں کا عناصر بھی لکھ لیجیے گا آپ. اور ادب الاموی، الادب فی العصور، ہر ایک زمانے کا الگ الگ انداز ہے. اموی زمانے کا لکھا ہے انہوں نے، معنی تعلیم و تعلم،
بطریقۃ روایت الشیء و روایت الاخبار تعلیم تعلم، یعنی سیکھنے سکھانے کا رواج کیا تھا وہاں پر؟ شعر کو روایت کرنا اور خبروں کو روایت کرنا، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا، پھر اس نے اس سے، پھر اس نے اس سے، اس طرح سے یہ سیکھنے سیکھنے کا رواج تھا اس سمے۔ اس کے بعد زمانہ بدلا تھوڑا سا، زمانہ حدیث کو دیکھیں، ماڈرن زمانہ کو، تو اس میں کیا ماثر الکلام نظما و نثرا وما يتصل به من العلوم والفنون۔ اس زمانے میں اب نظم و نثر کا وہ چلن ہوا، بولنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے، اور جو بھی علوم و فنون تھے سب ایک دوسرے پر نقل کیے جانے لگے۔ اور کیا بولتے ہیں اس کا ادب کا، پھر یہ تو معنی ہوا ادب کا، اموی زمانے میں معنی اوپر دیکھ چکے آپ، پھر ماڈرن زمانے میں یہ ہوا منثور کلام، معصور کلام والا، اور غرب شاید مغرب کے یہاں ادب کا معنی یہ ہے کافۃ الاثار اللغویہ التي تثير فينا انفعالات عاطفیۃ۔ مغرب کے یہاں ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے ایسے لغت وغیرہ دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جذبات وہ ہو سکے، جذبات ابھار سکیں ان الفاظ کے ذریعے سے۔ تو اس کے یہاں ادب کا یہ تین یہ ہے، یعنی اموی دور میں اس کا ادب کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ روایت الشیء و روایت الاخبار کو ادب مانتے تھے لوگ۔ ماڈرن زمانے میں نظم و نثر کو ادب مانتے ہیں لوگ۔ مغرب میں اسی کو جو جذبات کو ابھار دے، جو بھی چیزیں ہوں، ٹیکس ہو یا پھر ایک شعر وغیرہ ہو، تو اس کو ادب مانتے ہیں لوگ۔ انواع النقد، یہ نقد پڑھنا ہم لوگوں کو، اور ابھی عصر جاہلی اور یہ سب پڑھیں گے تو اس میں اور اچھے سمجھ میں آئے گا۔ نقد کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ لکھیے گا اگر لکھنا چاہیں تو، نقد الذوقی۔ اب یہ تعریف لکھے انہوں نے، ذوق تو سمجھتے ہیں ہم لوگ، یعنی اپنے ذوق کے ذریعے پتہ لگا پانا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقد ذوقی۔ تأثرہ بثقافت الناقد وذوقہ ومزاجہ ووجہۃ نظرہ، ناقد کی ثقافت، اس کا ذوق، اس کا مزاج اور اس کا اوپینین، اس کا وجہت نظر، جو اس کا رائے ہے، جو وہ اپنی وہ ایک اپنی رائے رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے کسی چیز کو جان پانے کو کیا کہتے ہیں؟ نقد ذوقی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سے سوال پوچھتا ہے ہمیشہ انٹی کہ عصر جاہلی یہ کس چیز پر مبنی تھا، تو اس کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے نقد ذوقی، کیونکہ اس میں کوئی قاعدہ وغیرہ نہیں لاگو ہوا تھا۔ اگر آپ کا کوئی شعر کسی کو اچھا لگتا تو وہ آپ کو اچھا کہتا، اور اگر وہ خراب لگتا تو وہ کہتا ہے خراب ہے۔ تو خراب اور اچھا کہنے کے معیار صرف ذوق تھا۔ تو یہ ہمیشہ سوال پوچھا گیا ہے بار بار کہ نقد عصر جاہلی میں نقد کی کیا صورت ہے، تو وہی نقد ذوقی ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ کے سامنے النقد الموضوعی، النقد الموضوعی انه مقید بنظریات و اصول علمیہ۔ اب نقد الموضوعی مطلب آپ اس میں قواعد اور ضابطے کے اعتبار سے کام کریں گے، ذوق کے اعتبار سے اس میں کام نہیں کریں گے، تو اس میں آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، صرف پڑھ لیجئے بس ایک مرتبہ دیکھیے۔ المؤہلات للناقد الحق، ایک سچا ناقد ہے تو اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ نمبر ایک، ذہناً منتبہاً، اسے ذہن کیسے ہونی چاہیے؟ باخبر کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر تیز ترار، حاد النظر، اور اس کا حاد النظر شارپ مائنڈ جسے کہتے ہیں آپ، اس کے معنی لے سکتے ہیں آپ اس کو۔ سریع الاستجابہ لکل التاثیرات، اور جو تاثیرات ہیں، جو اشعار کے آپ کے اندر جو تاثیرات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو وہ جلدی سے قبول کرنے والا ہو۔ طویل الفہم للاساسیات، بنیاد کو وہ سمجھنے والا ہو۔ قادرا علی ان یری الشیء کما هو فی الحقیقہ، وہ چیزوں کو ویسے ہی دیکھنے پر قادر ہو جیسا کہ وہ چیز حقیقت میں ہے۔ خالیا تماما عن کل میل من میول العقیدۃ والحزب والامۃ وغیرہ، اور سب سے لاسٹ چیز ہے، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر خالی ہو ہر اس میلان سے، چاہے وہ میلان عقیدہ کا ہو، جماعت کا ہو، پارٹی کا ہو یا امت کا ہو، یعنی اس طرح کے میلان سے خالی ہو۔ اس کے بعد اگر وہ نقد کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں گے نقد موضوعی، جس میں وہ قاعدہ کو سامنے رکھ کر کسی پر نقد کرتا ہے، صرف ذوق کی بنیاد پر نقد نہیں کرتا ہے۔ اس میں آپ کو یاد رکھنا صرف اتنا ہے کہ جس میں قاعدہ کے بنیاد پر نقد کرے تو اس کو کہیں گے آپ نقد موضوعی بس، اور نقد ذوقی جس میں ذوق کی بنیاد پر کرے کوئی آدمی، جیسے کہ عصر والا۔ اور یہ والا اصل شروعات جو ہے نقد موضوعی کے بھی آئے گا عصر عباسی میں، مکمل طور پر اس کی شروعات ہوتی ہے اچھا سے۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں آپ مناہج النقد، نقد کے مناہج کیا کیا گزرے ہیں ان لوگ کے پاس۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ منہج التفسیری، یعنی کسی چیز کو واضح کر پانا،
يفسر القطعة الأدبية ويترك الحكم عليها ويعطي هذا العمل القارئ حسب ذوقه. تفسیری منہج کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ ایک ادبی ٹکڑے کو وہ کیا کرتا ہے وضاحت کرتا ہے اور حکم کو اس پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ عمل جو ہے قاری کو سونپ دیتا ہے کہ بھائی اب اپنے ذوق کے حساب سے تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہو. مطلب وہ اپنے ذوق کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے اور پھر قاری کے اوپر اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ. تو یہ ہے منہج تفسیری. اب تک یہ سب پوچھا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، پر یہاں لکھا گیا تو پڑھ لیں ایک مرتبہ. تفسیری میں کیا کہا آپ کو؟ یفسر القطعۃ الادبیہ، کہ ادبی ٹکڑوں کی وضاحت کر دیتا ہے اور اس کو پھر قاری پر اس پر حکم لگاتا ہے کوئی نہ کوئی، وہ چاہے اچھا یا خراب کا. ویؤتی هذا العمل القاری حسب ذوقه، اور یہ عمل جو ہے قاری کو چھوڑ دیتا ہے، قاری پر چھوڑ دیتا ہے، جو پڑھنے والا وہ سمجھے گا صحیح سے اس پر. المنہج الحکمی، اس میں کیا ہے؟ حکمی مطلب یفسر قطعۃ ادبیۃ ویستر الحکم علیہا بالحسن او القبح، یہ کسی ادبی قطعے کی وضاحت کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر حکم لگاتا ہے حسن یا قبح کا، یا تو وہ اچھا ہے وہ ادبی ٹکڑا یا پھر کہ وہ خراب ہے، جو بھی اس کو لگانا ہے. تو اسے کہتے ہیں منہج حکمی، صاف صاف فیصلہ سنا دینا. ایک ہے منہج لغوی، یعنی کسی کو نقد کرنا ہے اگر لغوی اعتبار سے تو اس میں کیا کیا چیز ضرورت پڑتی ہے؟ الحکم علی البلاغہ، پہلے کہ وہ بلاغت کو جاننے والا ہو. قواعد اللغہ، لغت کے قواعد کے اعتبار سے نقد کرے. نحو، صرف، لغت، عروض اور ترکیب، ان تمام چیزوں کو جان کر کے اگر کوئی آدمی کسی پر نقد کرتا ہے کسی ادبی ٹکڑے پر تو اس کو کہتے ہیں منہج لغوی. المنہج الفنی، الحکم علی النص الادبی من حیث روحه وموسیقه واصالته وعناصره وصدقه وتجربته الشعریة، دراست الجوانب الجمالیہ والفنیہ. منہج الفنی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ فن جیسے کہ ہر ایک الگ الگ فن ہے، بلاغہ الگ فن ہے نہ، اور دوسری چیزیں فقہ وغیرہ الگ فن ہے. تو اس میں کیا ہے کہ الحکم علی النص الادبی من حیث روحه، کہ آپ کسی ادبی نص پر یعنی اس کے ٹیکسٹ پر آپ کو حکم لگانا ہے اس کے روح کے اعتبار سے، اس کی موسیقی کے اعتبار سے، وہ اصالتی ہے اور اس کے اصل کے اعتبار سے، اور اس میں کیا عناصر ہیں، کیا سچائیاں ہیں، اور اس کے کیا شعری تجربات وغیرہ ہیں. تو آپ کو جو دراسہ کرنا وہ کس طرح کرنا ہے؟ جمالی اور فنی اعتبار سے کرنا ہے. اگر جمالی اور فنی ان دو اعتبار سے اگر کر پا رہے ہیں آپ تو اس کو کہیں گے ہم منہج فنی. پھر ہے ایک المنہج التاریخی، کبھی کبھی نقد جو ہے انسان کرتا ہے تاریخی اعتبار سے. کوئی بھی کتاب آپ کے پاس آئی تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تاریخی اعتبار سے نقد کرنا چاہتے ہیں. جیسے کسی نے شعر کہا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں ان کا وہ بہت مشہور شعر ہے کہ وہ ہندوستان ہمارا والا ایک ہے ان کا، اور بچوں کے بارے میں نا ان کا کہنا ہے کہ جو کشتی ہے نا جودی پہاڑ پر نہیں وہ ہندوستان میں ٹھہری، ایسا کچھ کہتے ہیں وہ. تو اس میں دیکھیں ہماری تاریخ ہے اس پہ کر سکتے ہیں آپ. نقد النص بالبیئۃ والمجتمع والعصر، کہ اس وقت کے ماحول، سماج، سوسائٹی یا زمانے کو دیکھ کر کے آپ نقد کریں کہ واقعی یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ایسا کرتا ہے آدمی تو اس کو تاریخی کہہ سکتے ہیں آپ. المنہج الواقعی، غایۃ الفن الجمیل تبلیغ الناس رسالتہ ما فی الحیات من حق و جمال. واقعی سب لوگ جانتے ہیں، یعنی واقعیت جیسا ہے آپ ویسا ہی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. غایۃ الفن الجمیل تبلیغ الناس رسالتہ، لوگوں تک آپ وہ پیغام پہنچا دیں، من حق و جمال، جو حق ہے اور جو خوبصورت چیز ہے، آپ حق کو پہنچا رہے ہیں تو اس کو منہج الواقعی کہہ رہے ہیں. اس میں جو یاد نقد ذوقی اور نقد موضوعی. نقد ذوقی وہ جو نقد بالکل اس پر ماخوذ تھا، اور نقد کیا بولتے ہیں اس کو نقد موضوعی جو قواعد پر تھا. اب اصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے پڑھنا، یہاں سے دیکھیں صحیح سے، وہ بس ایک ویسے ہی تمہید کی شکل میں انہوں نے بتا دیا آپ کو. اور یہاں سے شروع کر رہی ہیں نقد فی العصر الجاہلی، یہ پورا الگ الگ بحث کریں گے دونوں پر. دیکھیں الذوق الادبی، اسلوب النقد الجاہلی. نقد جاہلی کا اسلوب کیا تھا؟ ذوق الادب تھا. ادبی ذوق، آپ کے اندر جتنا ذوق ہے اسی اعتبار سے لوگ فیصلہ کرتے تھے. اس لیے آپ کو اسی لفظ کو اتنا یاد کرنا ہے، اگر آ گیا تو لگا دینا. ویسے اس سال ہم لوگوں سے جو کوشچن پوچھا تھا اس نے تو سبھی کا تقریباً غلط ہو گیا، اس میں الا ماشاء اللہ کسی صحیح ہوا ہو. اس کا کہنا یہ تھا کہ عصر جاہلی میں اس کی شروعات ہو گئی تھی، ہمیں کچھ نمونے ملتے ہیں نقد کے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ سبھی نے لگا دیا عصر اموی، کسی نے عصر جاہلی پر گیا ہی نہیں، حالانکہ ان کا صحیح تھا. بہرحال دیکھیں مذہب الدین نسب الى شخص یراد به لما درسنا. جی کہیں
ہلو کہیے. سر کون سا PDF ہے یہ؟ یہ 2021 والا وہی PDF الگ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہوگا شاید یہ. جی جی ہے پیج نمبر سے ہاں پیج نمبر تو اس میں پیج نمبر لکھا ہوا نہیں ہے اصل میں. آپ ویسے جائیں اگر میں صفحہ بتا دے رہا ہوں آپ کو. صفحہ ہے یہ 156 پہ جائیں آپ. 156. دیکھیں نسب الی شخص دین کا جو مذہب ہوتا ہے جو بھی تو وہ ایک شخص کی طرف منسوب ہوتا ہے. یراد بما درسنا عن عمل انه متاثر بهذا الجنس الوسط الثمن. اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ اگر کوئی کہتے ہیں مذہب الدین کوئی آدمی تو یہ ہے کلمہ درسنا عن عمل ہم نے کسی عمل کے بارے میں پڑھا ہے. انه متاثر بهذا الجنس کہ وہ شخص جو ہے اس وسط سے یا اس ثمن سے یا اس جنس سے وہ کیا ہے متاثر ہے. یہ ہے کچھ نہیں ہے. عناصر الادب دیکھیں اسی طرح آپ کو ہر ایک کا عناصر لکھنا ہے. عناصر ادب میں کیا ہے عاطفہ ہے معانی ہے خیال ہے اسلوب ہے. کیا کرے گا آپ کو کہ جب وہ لکھے گا عناصر القصہ تو اس میں اٹھا کے ڈال دے گا عاطفہ کو. اب وہ کہے گا کہ آپ الگ کر دیجیے کون اس میں سے نہیں ہے تو اس میں ہمیں پریشانی ہوتی تھوڑی. تو قصہ کے بھی عناصر ایسے لکھ لیں آپ اپنی جگہ پر جیسے کہ عناصر الادب لکھا ہوا ہے یہاں پر تو اپنے کاپی میں جہاں لکھا عناصر الادب تو وہاں جگہ خالی چھوڑ دیں لکھ کر کے عناصر القصہ عناصر الروایہ عناصر المسرحیہ. کہ جب کبھی یاد آئے تو گوگل پر سرچ کر کے وہاں پر سارا لکھ دیجیے آپ. تو عناصر الادب کیا بتایا انہوں نے 4 بتایا العاطفہ المعانی الخیال اور الاسلوب. یہ یاد کرنا ہم لوگ کو. اسے عناصر الشعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ بھی لکھ لیجیے گا. اثر الناقد من الجاہلیین انہوں نے بتا تو دیا کہ جاہلی زمانے میں جو تھا وہ ذوق ادبی تھا اس کا دور. لیکن زمانہ جاہلیت میں جو سب سے مشہور ناقد کون ہے نابغہ زبیانی صاحب ہے. لہو قبۃ حمراء فی عکاظ عکاظ بازار میں ان کے لیے ایک سرخ رنگ کی گنبد یہ وہ بنائی گئی تھی جس میں وہ بیٹھتے تھے. تو یہ آپ کو یاد ہی ہے وہ ہر ایک کے درمیان فیصلہ کرتے تھے وہ اور 2-3 فیصلے یاد ہوں گے. وہ خنسا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوتا یعنی یہ عامہ اندھا نہیں ہوتا تو میں تمہیں کہتا کہ تم ہی اس موسم یعنی اس والے حج کے سب سے بڑا شاعر تم ہی ہو. تو اس سے مراد وہ تھے آشا ان کے بارے میں. اور ایک مرتبہ ان کو کہا تھا خنسا کو کہ تم سب سے بڑا شاعر ہو تو حسان غصہ ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ انا اشر منک ومن ابیک میں تم سے تمہارے باپ سے بڑا شاعر ہوں. تو وہ جو وہاں پر ہے تو سب سے بڑے ناقد کون ہے نابغہ زبیانی ہے اس میں. مجلس النقد فی الجاہلی الاسواق المجلس الخمر. اب دیکھیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نقد کے مجلس کیا کیا تھے ایک اسواق ہے اور دوسرا مجلس الخمر ہے. اسواق وہی اوقاز بازار یا اس کے علاوہ بازاریں لگتی ہوں گی اور دوسرا مجلس الخمر ہوگا. جیسے کہ ابھی واقعہ آ رہا ہے امرؤ القیس علقمہ کا جو ام جندب نے جو فیصلہ کیا تھا تو وہ شاید ایسے ہی کچھ فیصلہ تھا ان لوگوں کا. النقد فی ثلاثة اسلوب فی الجاہلیہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ نقد جو ہے فی ثلاثة اسلوب 3 اسلوب ہے اس کے زمانہ جاہلیت میں. ينقد الفاظ المعانی یفاضل بین الشعراء یحکم القصیدہ. پہلا کیا ہے کہ معانی الفاظ المعانی معانی کے الفاظ پر نقد کریں آپ. دوسرا یہ ہے کہ شعراء کے بیچ ایک دوسرے کو آپ کو فضیلت دینا ہے کہ یہ بڑا شاعر ہے یہ بڑا شاعر ہے. تیسرا کیا ہے کہ آپ کو قصیدے پر حکم لگانا ہے کہ یہ قصیدہ اچھا ہے یہ قصیدہ خراب ہے. تو اس طرح سے زمانہ جاہلیت میں 3 اسلوب تھے نقد کے. ٹھیک ہے. جیسے معانی آپ کو وہ بہت مشہور واقعہ یاد ہوگا نابغہ زبیانی کے بارے میں. اس کے اشعار میں کیا تھا اقوا تھا. اب اقوا مطلب تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے الفاظ میں وہ تو وہ جان سکتے ہیں آپ معانی کے الفاظ پر نقد کرنا. بین الشعراء جیسے انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا عامہ نہیں ہوتا تو میں تمہیں سب سے بڑا شاعر کہہ دیتا. تو وہ کیا ہے شعراء کے درمیان ایک دوسرے کو بڑھوتری دینا. اور یحکم القصیدہ قصیدہ پر حکم لگا دینا کہ یہ قصیدہ صحیح ہے کیا غلط ہے ایسا کچھ کرنا. معلقۃ الباتارہ الیتیمہ ہکذا ترتیب الجید الی الری الی الردی ہوگا شاید یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ. معلقہ الباتارہ الیتیمہ مطلب یہ نام دیتے ہوں گے وہ لوگ جید سے عمدہ کی طرف یعنی سب سے اگر اچھا ہے تو اس کو معلقہ کہتے ہوں گے. اس سے اگر کم درجے کا کوئی قصیدہ اتر رہا ہے اس کو باتارہ کہتے ہوں گے. اس سے بھی کم درجے کا اگر اتر رہا ہے کوئی قصیدہ تو اس کو یتیمہ کہتے ہوں گے. ایسا چلتا ہوگا. یہ واقعہ آپ کو گریڈ پہلے ایک سے یاد طرح سے ہوگا. جی اس کو گریڈ کہتے ہیں نا گریڈ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. قال طرف المتلمس طرفہ نے متلمس سے کہا تھا استنوق الجمل کہ اس نے اونٹ کو کیا بنا دیا اونٹنی بنا دیا. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے
ینقد الفاظ المعانی تو کہہ سکتے ہیں آپ کے معانی کے الفاظ پر نقد کر رہا ہو. تو بھائی اس نے اونٹ کو کیا بنا دیا, کچھ ایسا شعر کہا ہوگا اس نے جس میں پتہ چلا اس کو کہ اونٹ کہنی چاہیے لیکن اونٹ نہیں کہہ رہا ہو. تو یہی ہے طرفان متلمس سے. یہ بھی کئی بار پوچھتا ہے کہ کس نے کہا تھا, طرفہ نے کہا تھا متلمس سے استنوق الجمل. اکذب بیت قالت العرب لمحل بن ربیعہ, سب سے جھوٹا شعر جس کو عرب نے کہا محل بن ربیعہ کے لیے وہ یہ شعر ہے. ولولا الريح اثمر من اهل حجر طليع صليع البيس تقرأ باهل الذكور. دیکھیں اس شعر کا ترجمہ نہیں پتہ, پر اس میں کیا ہے کہ اس شعر پر کسی نے حکم لگایا ہوگا اکذب بیت کا. یہ والا دیکھیے آپ, تیسرا جو اسلوب تھا یہاں پر وہ یہ تھا کہ کسی قصیدے پر آپ حکم لگا سکیں. تو ویسے یہاں پر اس نے قصیدہ لگایا ہے, وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس زمانے میں باتیں چلتی تھی. بہرحال اور یہ والا کہانی تو بہت مشہور ہے, ام جندب والا, پڑھے بھی ہوں گے آپ. ام جندب یہ بیوی ہے امرؤ القیس کا. تو امرؤ القیس اور علقمہ ان دونوں کے بیچ گھوڑے کی تعریف کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کون سب سے اچھا تعریف کر سکتا ہے. تو دونوں فیصل مانتے ہیں ام جندب کو. امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے اور علقمہ بھی ایک شعر کہتا ہے. ام جندب فیصلہ کرتی ہے کہ علقمہ کا شعر زیادہ اچھا ہے تو مقابلہ امرؤ القیس کے. تو امرؤ القیس غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو طلاق دے دیتا ہے, لیکن اسی سمے جو ہے علقمہ جو ہے اس سے شادی کر لیتا ہے. تو وہ والا واقعہ اگر اس کا شعر میں بھی نہیں لکھا ہوں, اگر یاد رہے تو. بھائی اس کی ضرورت تو نہیں ویسے کہ زیادہ, لیکن دیکھ لیجیے بس, یہ واقعہ ایسے ہی یاد رہے گا آپ کو. اس کے بعد دیکھیں ادھر رشیق القیروانی صاحب کو جانتے ہوں گے, ان کی کوئی کتاب یاد ہے آپ کو اچھی سی؟ رشیق القیروانی کی کون سی کتاب ان کی مشہور کتاب؟ کتاب العمدہ. دیکھیں کتاب العمدہ میں انہوں نے کہا ہے کہ شعراء کی 4 قسمیں ہیں, الخندید, مفلق, شاعر اور شعرور. خندیدی اس کو کہہ رہے ہیں کہ الذي جمع الى جودة شعره روایت الجید من شعر غیره, کہ اس کے جو عمدہ اشعار ہیں اس میں کیا ہے روایت الجید, عمدہ اشعار کو صرف ذکر کر دیا گیا ہو اور دوسرے کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس کو شاید خندید یا خندید کچھ کہتے ہوں گے. مفلق اس کو کہتے ہیں لا روایت لہ, جس کی کوئی روایت, جس کا شعر وغیرہ کوئی روایت وغیرہ نہیں ہے, مطلب اس کے عمدہ اشعار بہت زیادہ نہیں ہوں گے شاید ایسا. شاعر فقط, کسی کو صرف شاعر کہا جاتا ہے, صرف شاعر. اس وہی گریڈ والی بات ہوگی, کسی کو اوپر کا درجہ کسی کو نیچے کا درجہ. تو شاعر کس کو کہتے ہیں صرف شاعر. وہ فوق ردی بھی درجہ, اس کے اشعار جو ہیں وہ گھٹی یعنی ردی سے تھوڑا سا اوپر ہوں تو اسے صرف شاعر کہتے ہیں. اور کسی کو شعرور کہتے ہیں یہ لوگ. وہ لا شیء, مطلب کہ وہ اشعار تو لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی گھٹیا اٹھیا کچھ بھی ہے ہی نہیں شرے سے, تو اسے شعرور کہتے ہیں لوگ. بہت سی بار آپ لوگ سنتے ہوں گے شاعر مفلق یعنی بہت بڑا شاعر ہے. انڈین کے بارے میں بھی آپ نے کسی بارے میں سنا ہوگا کہ بہت چوٹی کے درجے کے شاعر ہے. تو وہی مطلب اس کا کہ وہ اس کے اشعار جو ہے وہ عمدہ ہے. تو یہ دیکھیں اگر یہ 4 یاد رہے تو ٹھیک, ورنہ ابھی کتابیں آ رہی ہیں ان کی, کیا بولتے ہیں ابن سلام جمحی کی اور اس کے علاوہ ابن قتیبہ کی, تو وہ لوگ بھی اس طرح کی کچھ باتیں بتائے ہیں, تو اس میں دیکھیے گا. تو بعد میں اس کو لکھ لیجیے گا. یہ ہم لوگوں نے پڑھا عصر جاہلی کو. عصر جاہلی میں سمپل سا آپ نے یاد کیا کہ نابغہ جو اس میں بہت بڑے شاعر تھے, اور جو اصل جو ذوق تھا ان کے یہاں وہ کیا تھا, ذوق فطری, یا آپ کہتے تھے ذوق ادبی. ذوق ادبی یا ذوق فطری کا مطلب ایک ہے کہ جو ان کو سمجھ میں آتا تھا جیسا ویسا وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا حسان اور خنسا کا واقعہ, کہ وہ فیصلہ جو ہے نابغہ زبیانی کیا کہہ دیے کہ وہ خنسا بہت بڑی شاعر ہے, تو بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے. حسان انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے تمہارے باپ سے بڑا شاعر ہوں. ویسے پھر آپ نے وہ واقعہ سنا, آشا والا خنسا سے کہا کہ اگر یہ اندھا نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ تم ہی سے بڑا شاعر ہو. تو وہ والا واقعہ تو وہ کیا ہے, ذوق فطری ہے. یعنی فطری کا مطلب جو آپ کی فطرت ذہن میں آیا آپ ویسا فیصلہ کر دیے. وَلَيْسَ لَهُ قَوَاعِدٌ مُحَدَّدَةٌ, اور اس کے کوئی خاص قاعدے متعین نہیں ہے. یہ ہو گیا زمانہ جاہلی والا. پوچھے گا جتنے ہی پوچھے گا بہرحال. آگے دیکھیں من اشہر, اب آپ پڑھتے ہم لوگ عصر اسلامی. عصر اسلامی تھوڑا بہت ڈیولپ ہوتا زیادہ نہیں. من اشہر النقاد فی هذا العصر ابن عتیق ينتهي نسبه الى ابی بکر سیدہ سکینہ بنت حسین بن علی نسبها الى علی زوجها مصعب بن عمیر بعد موته انها دخلت في النقد.
کہہ رہے ہیں کہ عصر اسلامی میں کچھ لوگ زیادہ مشہور ہوئے، تو ان میں کون کون مشہور ہیں؟ ایک کا نام ہے ابن عتیق، ٹھیک ہے، یہ بھی زیادہ مشہور ہے نقد کے سلسلے میں، جیسے نابغ زبان زمان جاہلیت میں مشہور ہے ویسے ہی۔ ایک ہے سیدہ سکینہ بنت حسین، یہ مشہور ہے۔ اور کیا بولتے ہیں، تو یہ دو آدمی یہاں پر آپ کو نام دکھایا گیا۔ ویسے اس کے علاوہ یہی دو نام جو ہے وہاں پر بھی ہے 2019 والے نوٹ میں، عصر اسلامی میں یہ دو لوگ زیادہ مشہور تھے۔ باقی یہ جو ہے سکینہ، سیدہ سکینہ، ان کے ہو سکتے ہیں زوجها مصعب بن عمیر بعد موته انها دخلت فی النقد، شاید وہ ان کے شوہر رہے ہوں گے مصعب بن عمیر، لیکن پھر ان کے وفات کے بعد، مصعب بن عمیر کے وفات کے بعد یہ شاید نقد وغیرہ زیادہ کرتی ہوں گی، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ابن عتیق جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب ان کی نسبت ختم ہوتی ہے جا کر کے، تو بہرحال اس سے کوئی مطلب تو ہے نہیں۔ اگر نام بھی یاد رہے، دو نام یاد کر لیجیے، اگر سیدہ سکینہ اور ابن عتیق، بس یہ لوگ زیادہ مشہور تھے۔ ازدار النقد فی الحجاز والعراق والشام، نقد جو ہے عصر اسلامی میں حجاز میں زیادہ پروان چڑھا، عراق میں اور شام میں۔ وفی الحجاز علی ذوق وفی العراق والشام علی تفصیل بین الشعراء، حجاز میں کس طرح صرف ذوق کی بنیاد پر، اور عراق اور شام میں کس طرح تفضیل بین الشعراء۔ ابھی آپ پڑھیں گے اختل وغیرہ جب آئیں گے تو یہ لوگ سب عراق چلا گیا تھا، اور عراق میں ہی لڑائی روز ہوتی تھی، اختل زیادہ بڑا شاعر ہے، جریر زیادہ بڑا شاعر ہے، فرزدق زیادہ بڑا شاعر ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں آپ سے۔ اس کے بعد دیکھیں النقائص، نقائص کی تعریف کیا ہے؟ سمپل سے اس کی تعریف ہے کہ جس طرح جس قصیدہ جس طرز پر، چاہے وہ قافیہ کے اعتبار سے ہو، بحر کے اعتبار سے ہو، آپ بھی اسی طرز پر اس کا جواب دیں، اس کو نقیص کہتے ہیں، ٹھیک، نقائص اسی کو کہتے ہیں۔ تو نقائص کیا ہے؟ تقع فی سوق مربد بصرہ، یہ اکثر کہاں ہوتا تھا؟ سوق مربد میں ہوتا تھا، اور سوق مربد کہاں ہے؟ یہ بصرہ میں ہے۔ اختل، کعب، اجاج ہم اولون فی النقائص، جو اولین نقائص میں جن کا شمار ہے وہ تین لوگ ہیں، اختل، کعب اور اجاج کا۔ اختل کعب کا واقعہ ویسے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کعب جو ہے وہ مسلمان شاعر تھے، اور ان سے انہوں نے کہا تھا یزید نے کہ تم جو ہے ہجو کرو انصار کی، کیونکہ عبد الرحمن جو تھے حسان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، انہوں نے رملہ کی ہجو کر دی تھی، ہجو نہیں کی تھی، تشبیب کی تھی تھوڑی بہت، غزل گوئی وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ سب کر دیا تھا۔ تو یزید نے کہا ان سے کہ کعب سے کہ تم تھوڑا نا ہجو کرو انصار کی، تو کعب نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم کیسے کر سکتے ہیں کعب، اختل سے یہ کام کروا لو۔ تو اختل نے پھر انصار کی ہجو کی تھی، اور وہ مشہور واقعہ وہ اشعار بھی یاد ہوگا آپ کو، واللؤم تحت عوائم الانصاری جس میں کہتا ہے وہ۔ تو بہرحال یہ اختل کعب کو جانتے ہیں، یہ بہت پہلے کی لڑائی انہی دونوں کے بیچ چلتی تھی، پھر بعد میں اختل جریر فرزدق کی لڑائی ہوئی بہرحال۔ تو ہم اولون پھر نقائص ثم جریر و فرزدق، پھر بعد میں کون کون آیا؟ جریر اور فرزدق وغیرہ آگے، اس میں نقائص سے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں تغیر النقد عند مجیء النحو فی آخر عصر الامویہ، نقد جو ہے جب عصر اموی میں تھوڑا سا چینجنگ اس میں ہو گیا ہے۔ مع الکلمۃ فی العصر الاسلام کما قال رسول اللہ ان نقدت الناس نقدوک، عصر اسلام میں اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں پر نقد کرو گے تو تم پر لوگ نقد کریں گے، مطلب عیب کے معنی میں، اگر تم کسی کا عیب ڈھونڈو گے تو تمہارے اوپر بھی لوگ عیب ڈھونڈیں گے، تو یہ مطلب وہ نقد کا۔ سمپل سے اس میں آپ کو زیادہ نہیں یہ کرنا ہے، اس میں کوئی قاعدہ وغیرہ متعین نہیں کیا گیا ہے، جیسا عصر جاہلی میں تھا ذوق فطری والا، سیم ایسا ہی رہا تھا، تھوڑی سی ترقی بھی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں، باقی مکمل ترقی ابھی دیکھیں گے آپ۔ النقد فی العصر العباسی، یہاں سے آپ اچھے سے دیکھیں گے اس کو۔ احتک عقل العرب بثقافة فارس والهند واليونان وارتقت بها من صعید الفطرة الى صعید المعرفة والفلسفة، عقل عربی جو ہے وہ فارس، ہند اور یونان، ان تینوں تہذیبوں سے مل کر کے اب ایک نکھر چکا تھا مکمل طور سے، اور من صعید الفطرہ، فطرت سے اٹھ کر کے اب یہ معرفت اور فلسفہ کے منزل دہلیز پر جا پہنچ گیا تھا۔ یہ مطلب کہ اب ترقی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ عرب سے وہ بغداد وغیرہ آ گئے تھے، اور وہاں پر باضابطہ وہ کون کون سے مکتبے قائم کیے گئے تھے۔ ایک آدھ مکتبہ یاد ہے آپ کو؟ مکتبہ دارالحکمہ، یہ سب کس نے کس کو قائم کیا تھا؟ ہارون رشید، دارالحکمہ کو ہارون رشید نے قائم کیا تھا، اور ایک اور ہے بیت الحکمہ بھی ہے شاید۔ اس کو کون قائم کیا تھا پھر؟
دونوں اسی نے شاید کی تھے بغداد دونوں میں اس سے دونوں لکھے ہیں شاید پتہ نہیں اچھا چلے پھر بہرحال فلسفہ وغیرہ سب چیزیں آ گئی تھی تو جس کی وجہ سے اب یہ لوگ تھوڑا نکھر گئے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہے دیکھیں انتقلت النقد بطبیعت الحال من احکام فطریہ الى علم بقواعد و اصول. اب یہاں پر جو ہے بطبیعت الحال یعنی ذوق فطری سے اٹھ کر کے کیا کہتے ہیں اس کو علم بقواعد و اصول قاعدے اور اصول کے تحت پر اب کیا کیا گیا نقد کیا گیا. اب اس میں کون کون لوگ تھے زیادہ طور پر دیکھیے کانا ہونا کا ثلاث مدارس رئیسیہ 3 رئیسی طور پر مدرسے تھے یہاں پر مدرسۃ اللغویین مدرسۃ المتکلمین اور مدرسۃ الفلاسفہ. سب کے پاس الگ الگ قاعدے تھے اور انہی بنیاد پر وہ لوگ نقد کرتے تھے. یہ دیکھیے لغویین کے بارے میں بتا رہے ہیں. لغویین کون ہیں؟ کان ہمہم فی اللفظ ان کا مقصد صرف کیا تھا الفاظ پر دھیان دینا. قال عمرو بن العلاء فی الشعراء المحدثین عمرو بن العلاء نے شعراء محدثین کے بارے میں کہا تھا کہ ان قالوا حسنا فقد سبقوا الیہ وان قالوا قبیحا فمن عندهم من هذه الفئة احمد بن سلام. اگر وہ لوگ اچھا کہیں تو اچھی بات ہے اگر وہ لوگ برا کہیں تو وہ انہی کی جانب سے ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا. تو اس میں کون ہے لغویون میں احمد بن سلام نام آتا ہے ان کا ہے. احمد بن سلام کیا احمد بن سلام جمحی صاحب ہوں گے پھر یہ تو یہ کیا ہے لغوی والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عمرو بن العلاء کا 2 اس سے پہلے بھی آیا تھا. عمرو بن العلاء کے 2-3 قول ایک اور یاد آ گیا تو یہ 2-3 جو ہے ایک ہی جگہ لکھ لیجیے. وہ جو اس نے کہا تھا منتہا الیکم مما قالت العرب الا اقلہ وہ والا لکھ لیجیے عمرو بن العلاء کا قول. اور اس کے علاوہ ایک اور کیا آیا تھا اس کا عمرو بن العلاء کا سر ایک تو وہ ایزی ہے نا لغت ہم ہمیر والا پر ہی بھول گئی ہے. ما لغات حمر بلغاتنا ولا لسانهم یہ والا. اس کے بعد ہیں المتکلمون. متکلمون میں کون کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں دیکھیے کان ہم الاول فی علم البیان والبلاغہ بلاغہ کے اعتبار سے بحث کرنا جن کا مقصد تھا ان کو یہ لوگ متکلمون کہتے تھے. ان میں کون کون ہے؟ جاحظ ہیں اور آمدی صاحب ہیں. یہ لوگ کیا ہیں بلاغت کے زیادہ ماہر تھے. فلاسفہ خضعوا على نقد القواعد اليونانية التي أخذوها من كتب أرسطو وغيرها ومن أعلام هذه الفئة قدام بن جعفر. فلاسفہ وہ لوگ جو نقد کو جو ہے یونانی قواعدوں کے دیکھ کر کے یہ کرنے لگے. اب یونانی قاعدہ کہاں سے لیا ان لوگوں نے؟ ارسطو کی کتاب اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے تو ان کی کتابوں سے ان لوگوں نے یونانی قواعد پڑھے. تو ان میں سے کون کون ہے؟ قدامہ بن جعفر ہے. قدامہ بن جعفر انہی لوگوں میں سے ہے. یہ کوشچن ان کے پوچھا ایک مرتبہ ادخل آراء اليونانیین فی النقد. وہ کون ہے جس نے یونانیین کو آراء کو نقد میں داخل کیا؟ ادخل آراء اليونانیین فی النقد. اس کا جواب جو ہے یہ قدامہ بن جعفر ہی ہیں. یہی سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اگر یہیں سے یاد رہے آپ کو تو بھی ٹھیک القواعد اليونانیہ والا اور نہیں تو پھر PYQ سے یاد کیجیے گا اس کو. اب یہاں پر کچھ کتابیں یہ بتا دے رہے ہیں ویسے ہی ویسے ابھی پڑھیں گے ہم لوگ الگ سے بھی. اول کتاب صنف فی النقد سب سے پہلی کتاب جو نقد میں لکھی گئی ہے طبقات فحول الشعراء ہے ابن سلام الجمحی کی. اس کو طبقات الشعراء بھی کہتے ہیں. سیم یہی کتاب ابن معتز کی بھی ہے. ابن معتز کو شاید آپ لوگ پہچانتے ہوں. پہلے سوال وغیرہ آتا تھا اب بھی کبھی آ سکتا ہے علم البدیع کو لے کر کے. علم البدیع کے بانی وہی مانے جاتے ہیں ابن معتز صاحب. تو اس وجہ سے اب بھی آ سکتا ہے ان کے بارے میں. تو ان کی بھی کتاب ہے ٹھیک اسی نام سے طبقات الشعراء کے نام سے ابن معتز صاحب کی. اور وہ مؤسس علم البدیع لکھ لیجیے ان کو اگر لکھیں گے تو. اور حسن زیات میں ان کا تذکرہ ہے تھوڑا سا تو وہاں سے بھی آپ اچھا سے لکھ سکتے ہیں. پہلے ان کے بارے میں کافی سوالات آتے تھے کہ وہ جو ہے نا ایک اکلوتے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا تھا ملک یوم و لیلہ ایک دن اور ایک رات کے بادشاہ تھے وہ. اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ان کے بارے میں آتا تھا کہ مات خنقا وہ کون آدمی ہے جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا. تو بھی جواب وہی بنتے تھے لیکن اب وہ سلیبس میں نہیں ہے. دیکھیے بہرحال الشعر والشعراء ادب الکاتب یہ 2 کتاب ابن قتیبہ کی ہے. یہ سب تقریباً نقد پر ہے. نقد الشعر نقد النثر یہ 2 کتابیں قدامہ بن جعفر کی ہیں. یاد کرنا ضروری ہے ان کتابوں کو ٹھیک. ویسے اگر آپ کو یاد ہوں گی نہیں یاد ہوں تو یاد کیجیے. ابن معتز کی البدیع بدیع مطلب یہ طبقات الشعراء اور بدیع بھی ہوگی اور بھی کتابیں ان کی ابن معتز کی.
ابن معتز ایک واحد اکیلا آدمی تھا کہ اس دور کے تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ اگر حکومت ملنی چاہیے تو ان کو ملنی چاہیے. مل بھی گئی لیکن مار دی گئی ایک ہی رات میں. الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ عبدالعزیز جرجانی صاحب کی ہے. یہ کتاب یاد ہونی چاہیے ہر حال میں، الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ. چاہے آپ لکھ لیجئے، ان کے بارے میں کوئی اور سوال نہیں آئے گا، یہ یقینی بات ہے، صرف اتنا ہی آئے گا. الوساطۃ بین المتنبی و خصومہ کس کی ہے؟ قاہر جرجانی نہیں، عبدالعزیز لکھا. ہاں، وہ قاہر جرجانی نہیں ہے، عبدالعزیز جرجانی. صحیح لکھا ہے. قاہر جرجانی صاحب کی الوساطہ نہیں ہے، عبدالعزیز جرجانی صاحب کی. ان کی کتابیں اور ہیں، وہ سب دراء الاعجاز وغیرہ. ثعالبی صاحب کی الیتیمہ ہے، یتیمۃ الدہر. ثعالبی اغانی کو آپ پڑھ چکے ہیں 6 یونٹ میں. العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ برشیق القیروانی کی، اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے گا اور صرف لکھ لیجیے گا. ہم لوگوں سے سوال بھی پوچھا تھا اس نے، یہ بتاؤ اس کے کیا اجزاء ہیں. 2 اجزاء ہے. پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو، اور پھر اس نے پوچھا کہ اس کے ابواب کتنے ہیں. یہ سب پوچھ چکا ہے ان کی. العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، اس کے 2 اجزاء ہیں شاید. اور پھر ابن سلام الجمحی والے بارے میں پوچھ لیا تھا ہم لوگوں سے کہ بتاؤ اس میں جو مکہ مدینہ اس اعتبار سے تقسیم کیا تو سب سے پہلے کس کو رکھا ہے، کہاں کے شعراء کو رکھا ہے. سب سے پہلے مدینہ والوں کو رکھا انہوں نے. چلیے وہ آئے گا مدینہ تو پڑھیں مکہ. گے. تو العمدہ فی صناعت الشعر و نقدہ، یہ ایسا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ عبدالعظیم بھائی کی ایک ویڈیو ہوگی شاید عربی زبان میں اور اردو میں بھی، ابن سلام الجمحی والا جو کتاب ہے ان کی طبقات الشعراء، اس پر، اور شاید کہ ایک ان پر ہوگی، کیا کہتے ہیں اس کو، ابن قتیبہ صاحب والی جو کتاب ہے اس پر ہوگی. دیکھ لیجیے گا وہاں سے. اگر ویڈیو دیکھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہم لکھے ہیں اپنے کاپی میں تو بتا دیں گے آپ کو. باقی آپ کو موقع ملے تو دیکھ لیجیے گا. التوابع والضوابع ابن شہید صاحب کی ہے. اساء الفصاحہ ابن سنان کی ہے. المثل السائر ابن الاسیر کی ہے. دیکھیں ابن الاسیر کو کبھی آپ پڑھیں گے نہیں، بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ آپ اگر حسن زیات وغیرہ کو 1-2 مرتبہ مطالعہ کریں تو مل جائیں گے آپ کو یہ، یا حنا فاخوری کو کریں آپ. الموازنہ بین ابو تمام البختری آمدی صاحب کی ہے. ابو تمام جلیل صوتی صاحب کی. یہ سب چیزیں تقریباً آپ کو جو ہے حنا فاخوری میں آپ کو مل سکتی ہے یہ سب کتابیں. تو اگر حنا فاخوری مطالعہ کریں تو اچھی بات ہے، ایک مرتبہ کرنی چاہیے برابر. بہرحال اتنا پڑھے ہم لوگ. ایک کتاب اور لکھ سکتے ہیں آپ، تو لکھیے صناعت النظم والنثر. جب تک آپ لوگ حنا فاخوری پڑھیے 10 منٹ تو بچا بس. کوئی ہاتھ اٹھائیں، بولیے کیا کرنا چاہتے ہیں. کتاب کا نام ریپیٹ کیجیے پلیز. صناعت النظم والنثر، ابو ہلال عسکری صاحب کی. ہے ابو ہلال العسکری. لیکن انہوں نے بہت آسانی سے لکھا ہے. آج سے 2:30 بجے کلاس ہوگا. ہاں یا دوست تقریباً ایسا ہی ہوگا. دیکھیے معنی نقد. نقد کے معنی یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے، یہ تعریف لکھ لیجیے گا. وہ فن تحلیل الآثار الادبیہ و تقویمہا، کہ جو ادبی کتابیں وغیرہ جو بھی ہے تو آپ اس کو اچھا سے کیا کر سکے، تحلیل کر سکے، اس کو کیا بولتے ہیں ٹکڑوں ٹکڑوں بانٹ سکے، انالائز کر سکے اس کو. العرب والنقد، زمانہ جاہلیت کا کیا کہا انہوں نے، نقد فطری یعتمد علی الاحساس والذوق البسیط. اتنا ہی لکھیے گا آپ، ٹھیک. فطری نقد ہے جو کہ احساس اور ذوق پر مبنی ہے. آپ کو جیسا احساس لگا، جیسا ذوق آپ کو سمجھ میں آیا، اسے کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں. فی العہد الاسلامی نقد القریب نقد الجاہلی، نقد جاہلی سے بالکل قریب ہے. لا یعد ملاحظات الجزئیہ، تھوڑا بہت آگے بڑھا ہے. ولا یقوم علی مباعث و مقاییس جمالیہ فنیہ،
اور کوئی قاعدہ وغیرہ متعین نہیں ہے. کس نے لکھا ہے مطلب؟ فی العہد العباسی آپ نے یہ پڑھ لیا اس سے پہلے کہ 3 مدرسے ہیں نقد کے. ایک تو مدرسہ لغویین کا تھا جو لغت پر بحث کرتے تھے زیادہ. ایک تو متکلمین کا تھا جو متکلم جاہز وغیرہ کا نام آیا تھا. ایک فلسفہ کا تھا جو یونان والا داخل کیے تھے قدام بن جعفر، وہ آپ پڑھ لیے. دیکھیں ابن اثیر صاحب کو، ابن اثیر کی ایک کتاب لکھ لیجیے، ہو سکتا ہے آپ سے پوچھے کبھی، المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر. المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، یہ لکھ لیجیے. باقی اور اس کتاب کے نا تھوڑا پیچھے جائیے گا تو آپ کو اور بھی بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، تو وہ ساری کتابیں دیکھنے کے تعلق رکھتی ہیں. بہرحال دیکھیں نقد کیا کہہ رہے ہیں، یہ دوبارہ تعریف کر رہے ہیں. من فنون الادب يتناول الاثار الادبيه ويحللها ثم يقومها ويحكم عليها بالقبح او الجوده. پہلے انالائز کرنا اس کو، پھر اس پر حکم لگانا کہ وہ بالقبح اچھا ہے یا برا، جو بھی ہے وہ آپ کر پائیں. والنقد بمعنى العام هو كل ادب كتب عن الادب سواء كان تحلیلا او تفسیرا او تقویما. اب ادب جو ہے، نقد جو ہے عام معنی میں آپ ہر اس ادب کو کہہ سکتے ہیں جو لکھا گیا ہو، چاہے تحلیل انالائز کیا گیا ہو کسی چیز کی، یا تفسیر کی گئی ہو، یا تقویم کی گئی ہو، جو بھی ہو بہرحال آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نقد کہیں گے. اس کے بعد دیکھیں صناعت النظم والنثر. العرب والنقد. العرب والنقد فی النقد فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں انہوں نے پہلے ہی بتایا تھا. النقد قدیم عند العرب، ٹھیک ہے، وکان فی الجاہلیہ فطریا یعتمد علی الاحساس والذوق البسیط، مطلب ذوق پر مبنی ہے، ٹھیک ہے. اما ظہور ففی صنوف الشعراء یعمد الواحد منہ الی شعرہ، کہ اگر کوئی شاعر جو ہے دوسرے کے شعر کو دیکھتا، فیراعی فیہ ذوق ابنائہ ابناء زمانہ، تو اپنے زمانے کے اعتبار سے فیصلہ کرتا تھا وہ. وینظم القصیدۃ علی مألوف العادہ، اور عادت کے مطابق قصیدہ کہتا تھا. ویجعل اقسامها ومضمونها موافقۃ للقواعد المرعیہ، اور جو اس وقت کے قاعدے ہوں گے اس وقت کے، اس کے حساب سے وہ چلتا تھا وہ. اور وقد یکب علی قصیدۃ حولا ینقیہ، اور کبھی کبھی اپنے قصیدے کو سال بھر لکھتا، سال بھر اس کی تنقیح کرتا. ویہذبها کما فعل زہیر، جیسا کہ زہیر کیا کرتے تھے. تجنبا لنقد الشعراء ولوم اللائمین، شعراء کے نقد سے اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بچنے کے لیے. تو آپ کو سمپل سے بس ذوق فطری والا یاد کرنا، اس سے زیادہ نہیں، اور اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وہ والا واقعہ دیکھیے، ایک اور انہوں نے ذکر کیا یہاں پر، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں زبرقان بن بدر والا واقعہ، کہ ان بعض الشعراء تمیم اجتماعوا فی مجلس شراب، شراب کی مجلس میں جمع ہوئے. وکان بینہما زبرقان بن بدر والمخبل السعدی وعبدہ بن طیب وعمر بن ادہم وتذاکروا فی الشعر والشعراء، یہ سب مل کر کے جو ہے شعر و شعراء کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے. فادعا کل منہم الاسبقیہ فی الشعر، تو ان میں سے سب نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہم ہی سب سے بڑے شاعر ہیں. وتحاکموا، اور وہ لوگ فیصلہ دوسرے کے پاس لے گئے. فقال حکم، تو ایک حکم تھا جو فیصلہ کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اما عمرو فشعرہ برود یمنیہ تطوی وتنشر، یعنی اس میں ایک آدمی جو ہے عمرو بن اہدم، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا شعر بالکل ٹھنڈا ہے، یمنی ہے، تطوی وتنشر، لپٹ جاتی ہے پھر پھیلا دی جاتی ہے. زبرقان جو ہے فکأنہ رجل اتی جزورا، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک آدمی اونٹ پکڑ کے لایا گیا ہو، قد نحرت، اونٹ کو ذبح کر دیا گیا. فاخذ من اطایبها وخلطه بغیرہ، تو اب اس کو لے لیا ہوگا اور پھر اس کو دوسرے سے مکس کر دیا. المخبل جو ہے فشعرہ شہب من اللہ یلقیہ علی من یشاء من عبادہ، اور جو مخبل نام کے ایک آدمی تھا، اس کا شعر کیا ہے، ایک ستارے کی مانند ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندے میں القا کرتا ہے. واما عبدہ فشعرہ کمزادہ احکم خرزها فلیس یقطر منها شیء. تو بہرحال اس میں جو فیصلہ کیا انہوں نے، اس کو لکھنا نہیں ہے آپ کو، فیصلہ کیا انہوں نے وہ صرف اپنے ذوق کی بنیاد پر کیا، کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، انا نقد فی الجاہلیہ احکام قائمہ علی ذوق ساجد ولم یکن مبنیا علی قواعد فنیۃ ولا علی ذوق
منظم منظم ناضج انما هو لمحة الخاطر والبدیہة الحاضرة. ٹھیک ہے، بس جذبات میں آنا، وہ جو لگے آپ کو اسے کرنا ہے، کچھ مزید اس میں نہیں، نقد نہیں بڑھا تھا. عہد اسلامی میں آپ پڑھ چکے ہیں، صدر اسلام اور عہد اسلامی دونوں کے حالت ایک ہی تھی کہ ازدہر النقد فی الحجاز والعراق والشام، ان دونوں جگہ میں بڑھا. حجاز میں کیسے بڑھا؟ فقط زخرت الحیات بالطرف والغنا واللہو. حجاز میں کیا تھا کہ بھائی زندگی بالکل کھانے پینے مزہ آ رہا تھا سب کو، تو غنا اور لہو وغیرہ سب بڑھ گیا. وانتشر الادب الرقیق یرافقہ النقد فی نزعۃ تجدیدیۃ، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک ادب رقیق پروان چڑھا جس میں نقد کی رعایت کی جاتی تھی، لیکن فی نزعۃ تجدیدیہ، بہت کم تجدیدی شکل میں کی جاتی ہوگی. قائمۃ علی ذوق رققتہ الحضارۃ الجدیدہ، ایک ایسے ذوق پر قائم تھا جس کو جدید تہذیب و تمدن نے اور باریک کر دیا تھا. یہاں پر سمپل یہی ہے کہ یہاں پر بھی ذوق کی بات آ رہی ہے. ٹائم کتنا ہوا؟ 28 ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہے بھی ذوق کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ عصر اسلامی میں جو اکثر جو تھا وہ مربد میں ہوتا تھا، بصرہ والا. اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہاں پر وہ سبھی لوگ وہیں چلے گئے تھے، اختر جری فرزدق وغیرہ، تو انہیں کی بھی چلتی رہتی تھی. کچھ لوگ فرزدق کو زیادہ بڑا مانتے تھے، کچھ لوگ اختل کو مانتے تھے، کچھ لوگ جریر کو، تو وہی لڑائی چلتی رہی ہمیشہ. پھر کیا ہوا کہ وَأَمَّا فِي الْعِرَاقِ وَالشَّامِ فَقَدْ سَعَتِ النَّزْعَةُ الْقَدِيمَةُ فِي الشِّعْرِ وَانبَعَثَتِ الْعَصَبِيَّةُ الْقَبْلِيَّةُ بَيْنَ الشُّعَرَاءِ وَعَادُوا إِلَى الْمُفَاخَرَاتِ وَالْمُنَافَرَاتِ. جب یہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے. وَكَانَ مِرْبَطُ قُرْبَ الْبَصْرَةِ كَالسُّوقِ عُكَاظ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اب بصرہ میں جو ہے مربت کا وہی درجہ ہے جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں اس سوق عکاظ کا درجہ ہے. وَسُمِجَ النَّشْعَرُ مَعْنًا وَمَبْنًا وَكَانَ النَّقْدُ تَفْصِيلًا بَيْنَ الشُّعَرَاءِ. یہ والا بس اتنا اگر لکھ لیجیے گا کہ نقد تو وہ کیا تھا؟ شعراء کے بیچ تفصیل کا تھا، یعنی ایک دوسرے کو بڑھوتری دینا ہے. وَأَحْكَامًا أَشْبَهَ مَا تَكُونُ الْخَطَرَاتُ السَّرِيعَةُ وَأَقْوَالًا بَعِيدًا عَنِ التَّحْلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ. اور اس میں کیا تحلیل و تعلیل سے بالکل کام نہیں لیتے تھے وہ. وَهَكَذَا بَقِيَ النَّقْدُ فِي هَذِهِ الْفِطْرَةِ شَدِيدُ الصِّلَةِ بِالنَّقْدِ الْجَاهِلِ. جیسا نقد ظاہری میں تھا ویسے ہی باقی رہ گیا، کچھ بھی اس میں ترقی نہیں ہوا الا ماشاء اللہ. لیکن عہد عباسی میں اگر آپ دیکھیں تو عہد عباسی میں آپ کو انہوں نے بتایا وہاں پر کہ فلسفہ وغیرہ سب آ گیا تھا. وَاحْتَكَّ الْعَقْلُ الْعَرَبِيُّ بِثَقَافَةِ فارس وَالْهِنْدِ وَالْيُونَانِ. فارس، ہند اور یونان کا فلسفہ سے یہ لوگ متاثر ہو چکے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ وراح العلماء یزعون قواعد اللغة والنحو والعروض، لغت، نحو اور عروض، ان تمام کے قاعدے جان چکے تھے یہ لوگ. كما راحوا يعالجون قضايا البيان والبلاغ والاسلوب، جیسے کہ بلاغہ اور اسلوب کے قاعدے وغیرہ یہ لوگ جان چکے تھے. تو لہٰذا اب اگر یہ لوگ نقد کریں گے تو نقد کیا کریں گے؟ یہ لوگ قاعدے کی بنیاد پر کریں گے. فانتقل النقد بطبيعة الحال من احکام فطریۃ الى علم بقواعد واصول. قاعدے اور اصول کے مطابق یہ لوگ کرتے تھے. 3 مدرسے تھے یہاں آپ پڑھیں، لغویین، متکلمین، فلاسفہ. لغویین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو صرف لغت سے بحث کرتے ہیں. اور متکلمون کون لوگ ہیں؟ جاہز، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جاہز وغیرہ. ٹھیک ہے. لغویین میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے وَكَانَ هَمُّهُمْ فِي اللَّفْظِ، ان کا صرف لفظ سے تعلق رکھتا تھا اور کچھ نہیں. جیسے کہ اس میں طبقات الشعراء ابن سلام الجمحی والی جو ہے، اس کے بعد دیکھیے انہوں نے جو طبقات الشعراء لکھا ہے تو انہوں نے اپنے کتاب میں کوشش کی ہے انه نبہ علی منحول من الشیء الجاہلی، کہ شعر جاہلی میں جو منحول چیزیں ہیں دوسرے کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا سب سے پہلے انہوں نے کہ دیکھو. اب بعد میں تو بہت سے لوگ بتائے، لیکن سب سے پہلے تقریباً انہوں نے بھی اس بات پر متنبہ کیا کہ زمانہ جاہلی میں جو اشعار ہیں وہ دوسرے کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، وہ سب صحیح نہیں ہے. متکلمون وہ لوگ تھے جو کلام مطلب بیان اور بلاغہ پر بحث کرتے تھے. اب وہ کون کو جاہز وغیرہ، جیسے کل بیان و تبیین آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں. پھر یہ کون ہے؟ آمدی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتاب آپ پڑھیں گے 1-2. بہرحال یہ لوگ تھے. فلاسفہ میں آپ پڑھ لیے جو یونانی قاعدے میں جھک گئے تھے، یعنی یونانی قاعدے کے آگے نقد میں یونانی قاعدہ آ کر کے ملا دیے. جیسے قدامہ بن جعفر، ان کی کتاب ہے نقد النص اور نقد الشعر وغیرہ، یہ ان کی کتاب ہے. بہرحال انہوں نے صاف فیصلہ کیا وَإِلَى جَانِبِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا قَامَ عَدَدٌ مِنَ النُّقَّادِ
فی عہد بنی العباس یعالجون النقد المقارن، اس میں کیا تھا، نقد مقارن شروع ہو گیا تھا، یعنی ایک دوسرے کے درمیان کسی کو یہ کرنا جیسے کہ، لیکن اس میں کیا ہے مثال دینے، جیسے کہ تفضل البختری، بختری کو کسی نے فضیلت دی، کیوں دی ہے، لصفاء شعری، اس کے شعر کے عمدہ ہونے کی وجہ سے، وسیری علی خطۃ امرؤ القیس، اور اس کے امرؤ القیس کے طرز پر چلنے کی وجہ سے، اور جیسے اخبار و بتمام کس کی ہے، سولی صاحب کی، آپ لکھ سکتے ہیں کہ اخبار و بتمام ایک کتاب ہے کن کی، ابو بکر سولی کی، اور کیا بولتے ہیں اس کی آمدی کی کتاب الموازنہ بین ابی تمام البختری والی، یہ آپ لکھ چکے ہیں وہاں پر، تو عبدالعزیز جرجانی کی کتاب آپ لکھ لیں الوساط بین المتنبی و خصومی، یہ سب کتابیں جو ہیں نقد پر ہیں، اور آپ سے پوچھا اتنا ہی جائے گا، المثل السائر لکھ لیں آپ ابن الاسیر صاحب کی، تو بہرحال اس طرح سے نقد کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ اگر کوئی اور ملا کہیں اور کوئی پی ڈی ایف وغیرہ تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، باقی انشاءاللہ کافی ہوگا اتنا، ٹھیک، زیادہ اس میں یاد نہیں کرنا، آتا بھی نہیں، اور آ گیا تو پھر سوچنا پڑتا ہے اس میں، چلے پھر جائیں آپ لوگ اس کلاس میں، کچھ کہنا ہے تو کہیے۔